واقعہ حضرت سلید رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں چند کپڑے تقسیم کیے تو ایک عمدہ کپڑا بچ گیا۔ کسی حاضر مجلس نے کہا، یہ کپڑا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کو دے دیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ ان کی مراد کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ زوجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ خصوصی امتیاز نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سلید اس کی زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ ان عورتوں میں سے ہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور وہ احد کی لڑائی میں ہمارے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے مشکیزیں اٹھاتی تھی۔ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عتیقہ رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی چچا زاد بہن شفا بنت عبداللہ العدوی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم کل صبح میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ صبح کے وقت پہنچیں تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازہ پر عتیقہ بنت اسید بن ابی العیس رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہے۔ وہ دونوں اندر آ گئیں۔ دونوں کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اعلیٰ کپڑا منگایا اور عتیقہ بنت اسید رضی اللہ عنہ کو دیا، پھر اس سے کم درجے کا کپڑا منگوایا اور شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ شفا رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں ان سے قدیم الاسلام بھی ہوں، میں آپ رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن بھی ہوں، اور آپ نے تو مجھے بلا بھیجا ہے اور یہ تو از خود آئی ہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کپڑا تمہارے لیے ہی اٹھا رکھا تھا، لیکن جب تم دونوں آ گئیں تو مجھے یاد آیا کہ اس عتیقہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجھ سے زیادہ قربتی تعلق ہے۔ قصہ شہد کا برتن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے شہد کھانا تجویز ہوا۔ بیت المال میں شہد کا ایک چھوٹا سا پیالہ تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ لاٹھی کا سہارا لے کر چلے اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں سے مخاطب ہونے لگے، لوگو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں شہد کا وہ پیالہ لے لوں، اگر اجازت نہیں ہے تو پھر میرے لیے حرام ہے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بطیب خاطر اجازت دے دی۔ قصہ کتاب اللہ کا علم حاصل کرو۔ ایک آدمی تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے در پر پڑا رہتا تھا تاکہ کچھ مال و طعام حاصل ہو۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، جاؤ اور کتاب اللہ کا علم حاصل کرو۔ وہ آدمی چلا گیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے در پر آنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تعلق کے انقطاع پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے کتاب اللہ سے وہ کچھ پایا ہے جس نے مجھے عمر رضی اللہ عنہ کے در پر آنے سے مستغنی کر دیا۔ قصہ قبر سے آنے والی آواز۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنت البقیع جو اہل مدینہ کا گورستان ہے کے پاس سے گزرے، فرمایا، اے قبر والو، السلام علیکم، ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہائش پذیر ہوئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے، حتف
حتف گنبی سے جواب آیا، ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، جو اعمال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے، اور جو کچھ خرچ کیا تھا اس کا نفع مل گیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے تھے اس کا ہمیں خسارہ ہوا۔ قصہ شہید ابن شہید۔ یمامہ کی خون ریز لڑائی میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ ذل نور نے جام شہادت نوش کیا، اور ان کے بیٹے عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مقتول ہوا۔ ایک دن حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ کھانا لایا گیا۔ عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ ایک طرف کو ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید تم اپنے اس ہاتھ کی وجہ سے یک طرف ہوئے ہو۔ عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں باخدا کھانا اس وقت تک نہیں چکھوں گا جب تک کہ تم اپنا ہاتھ اس میں نہیں ڈالو گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، تیرے سوا لوگوں میں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بعض اعضاء ہاتھ جنت میں پہنچ چکے ہوں۔ اس کے بعد عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ یرموک کی لڑائی میں شریک ہوئے اور رتبہ شہادت پر فیض ہوئے۔ قصہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خوف خدا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانی مانگا تو شہد ملا۔ پانی پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ پاکیزہ ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے لوگوں کی خواہشات نفس پر برائی کی ہے۔ ارشاد بانی ہے، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوف برس چکے، اس لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے اسے نہیں پیا۔ قصہ ایک درخت جو مسلمان کے مشابہ ہے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کے مثل ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں میں بڑے بڑے سوچنے لگے جن کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس درخت کو جانتے تھے، مگر انہوں نے صغر سینی اور نو عمری کی سبب جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہمیں بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میرے دل میں اس کا جواب آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے یہ اس بات سے زیادہ محبوب ہوتا کہ میرے لیے مال کثیر ہو۔ واقعہ کھجور کا درخت اور شاہ روم۔ پرسکون اور اطمینان بخش انداز میں کساد نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ شاہ روم کی طرف سے مرسلہ ہے۔ امیر المومنین نے وہ خط کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اما بعد، میرے قاصدوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کی طرف کوئی درخت ہے جو زمین سے ہاتھی کے کانوں کی مانند نکلتا ہے، پھر اس کی روئیدگی سفید ہوتی ہے، سفید موتی کی مانند زہر ہوتی ہے، پھر وہ سبز ہوتا ہے تو سبز رنگ کے زمرد کی مانند ہو جاتا ہے، پھر سرخ ہو کر یاقوت کی مانند ہو جاتا ہے، پھر کھانے کے قابل ہوتا ہے تو خوش ذائقہ فلود کی مانند ہو جاتا ہے جو پھر کھایا جاتا ہے، پھر جب خشک ہو کر توڑنے کے قابل ہوتا ہے تو مقیم کے لیے ذریعہ حفاظت اور مسافر کے لیے زادرہ بن جاتا ہے۔